یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں کے لوگ اپنی روایات کے بہت پابند تھے۔ اس گاؤں کا نام تھا چناب۔ چناب کے لوگ عام طور پر خوش مزاج اور ملنسار تھے، لیکن ایک خرافات نے ان کی زندگیوں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ رکھی تھی۔ کہانی کی شروعات ایک رات سے ہوتی ہے جب گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی معمول کی چھیڑ چھاڑ کے لیے کسی بھوتیا مقام کی طرف جائیں گے۔ ان میں سے ایک نوجوان کا نام تھا حارث، جو ہمیشہ سے مہم جو تھا۔ اس نے اپنی دوستوں سے کہا، آؤ ہم گاؤں کے باہر موجود پرانے کھنڈر کا رخ کرتے ہیں، وہاں تو بھوتوں کی کہانیاں مشہور ہیں۔ نوجوانوں نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد حارث کی بات مان لی۔ وہ سب رات کے اندھیرے میں کھنڈر کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی وہ کھنڈر کے قریب پہنچے، ایک عجیب سی سد ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ گاؤں کی چڑیل، جو کہ گاؤں کے بزرگوں کی کہانیوں میں ذکر کی جاتی تھی، اس جگہ کو اپنی رہائش سمجھتی تھی۔ کھنڈر کے قریب پہنچنے پر ایک نوجوان نے کہا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، صرف کھنڈر اور تاریکی ہے۔ حارث نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہمت کرو، یہ سب محض افسانے ہیں۔ جیسے ہی وہ کھنڈر کے اندر گئے، ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اچانک ایک گہری آواز نے ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ یہاں سے چلے جاؤ، آواز نے کہا۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا۔ یہ صرف ہوا کا شور ہوگا، حارث نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن جیسے ہی وہ کھنڈر کے مزید اندر گئے، ایک عجیب سی گھنٹی کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی دور کھڑا ہو اور انہیں پکار رہا ہو۔ پہلا نوجوان جو خوفزدہ ہوا، اس نے پیچھے مڑنے کی کوشش کی، لیکن اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سایہ گزر گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بول اٹھا، کیا تم نے یہ دیکھا؟ باقی نوجوانوں نے بھی اپنے سر جھکائے اور ہولناک خاموشی میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ سائے نے ان کی طرف دیکھا، ان کے جسموں میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ حارث نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ لیکن جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ سب بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اچانک ایک بھاری آواز گونجی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ آواز گاؤں کی چڑیل کی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کا چہرہ خوفناک تھا۔ یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، ورنہ تم کبھی بھی باہر نہیں نکل سکو گے۔ نوجوانوں نے خوف سے چلا کر کہا، ہمیں معاف کرو، ہم صرف مذاق کر رہے تھے۔ لیکن چڑیل نے ہنستے ہوئے جواب دیا، مذاق کبھی کبھی مہنگا پڑتا ہے۔ ان کی کوششوں کے باوجود وہ دروازے کو نہیں کھول سکے۔ وہ بے یار و مددگار کھنڈر میں پھنس چکے تھے۔ اچانک ایک نوجوان نے ہمت جمع کی اور چڑیل سے پوچھا، کیا ہم تمہیں کچھ دے سکتے ہیں؟ چڑیل نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے صرف تمہاری روحیں چاہئیں۔ گاؤں کے نوجوانوں کے چہرے مایوسی سے بھر گئے۔ ان کے دلوں میں خوف اور پچھتاوے کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس جگہ نہیں آئیں گے۔ چڑیل نے سر ہلایا، تمہارا وعدہ مجھے قائل نہیں کرے گا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک نوجوان نے چڑیل سے التجا کی، ہمیں چھوڑ دو، ہم نے سب کچھ غلط کیا ہے۔ لیکن چڑیل نے صرف ہنستے ہوئے کہا، تمہیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ حارث اور اس کے باقی دوست گمشدگی کی حالت میں رہ گئے، جیسے انہوں نے کبھی وجود ہی نہیں رکھا۔ گاؤں میں لوگ ان کی گمشدگی کی کہانیاں سننے لگے، لیکن کسی نے کبھی کھنڈر کی طرف جانا پسند نہیں کیا۔ سال گزرے لیکن گاؤں کی خرافات ختم نہیں ہوئیں۔ لوگ ہمیشہ رات کے وقت اپنے گھروں میں رہنے لگے اور کھنڈر کی کہانیاں بچوں کو سنا کر ڈرا دیتے تھے۔ حارث اور اس کے دوستوں کا ذکر گاؤں میں ایک عبرت بن گیا۔ چناب گاؤں کے لوگوں نے اب کبھی بھی ہنسی خوشی کے ساتھ رات کا کھانا نہیں کھایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ چڑیل کی نظر ان پر ہے۔ گاؤں کی راتیں اب خاموشی سے بھر گئی تھیں اور کوئی بھی وہاں جانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ کچھ مہینے بعد ایک نئے خاندان نے چناب گاؤں میں آ کر بسنے کا فیصلہ کیا۔ انہیں یہاں کی کہانیاں سنائی گئیں، لیکن انہوں نے ان پر یقین نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب بس خرافات ہیں۔ نئی نسل کا ایک نوجوان، اس کا نام تھا علی، بہت بہادر اور مہم جو تھا۔ ایک رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھنڈر کی طرف جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو کہا، ہم ان کہانیوں کا سامنا کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سب سچ ہے یا نہیں۔
دوستوں نے بہت مزاحمت کی لیکن علی کی بہادری نے انہیں اس سفر پر جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ سب رات کے اندھیرے میں کھنڈر کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے ایک عجیب سی سردی نے ان کا استقبال کیا۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، علی نے کہا۔ لیکن اس کے الفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ ایک گہری آواز نے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سب دوست خوف کے مارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ علی نے خود کو ہمت دی اور چڑیل سے کہا، ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ چڑیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم نے اپنی روحوں کی قیمت پر یہ جاننا چاہا۔ اب تم بھی میری قید میں ہو۔ اسی لمحے علی اور اس کے دوستوں کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ بدل گیا۔ وہ کھنڈر کی سیاہی میں گم ہو گئے جیسے حارث اور اس کے دوست۔ گاؤں کے لوگ اب بھی اس کہانی کو سنتے ہیں۔ چناب کا گاؤں ہمیشہ کے لیے ایک خوفناک مقام بن گیا جہاں لوگوں کی ہنسی کبھی نہیں سنی جا سکتی۔ بھوتوں کی کہانیاں اب بھی لوگوں کے دلوں میں خوف بکھیر رہی تھیں اور گاؤں کی راتیں ہمیشہ سنسان رہیں گی۔